اس حدیث کے حوالے سے مرزا صاحب نے ایک اور بات کی. مرزا صاحب اکثر پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں اور اب بھی انہوں نے دوبارہ سے اس ایشو کو چھیڑا ہے. کہتے ہیں کہ یہ لا تسبوا اصحابی والی جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو برا نہ کہو، میرے اصحاب کا تذکرہ برائی سے نہ کرو. تو یہ جو حدیث ہے یہ اہل سنت جو ہیں، اہل سنت دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث اس کو آدھا کوٹ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں 2 نمبری کرتے ہوئے اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ چھپا لیتے، پہلا پورشن بیان نہیں کرتے کہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا تھا، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. کہتے ہیں اہل سنت 2 نمبری کرتے ہیں. یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے علماء اور بزرگ 2 نمبری کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو ان کے ایک بدھ کو نہیں پہنچ سکتا. پچھلا پورشن بیان ہی نہیں کرتے. تو مرزا صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اعتراض آج کے اہل حدیث پہ، آج کے دیوبندی، آج کے بریلوی احباب پر نہیں ہے. مرزا صاحب آپ کا یہ اعتراض 2 نمبری والا سب محدثین پر گیا ہے. یہ تو امام بخاری پر اعتراض ہے، یہ امام بخاری کے اساتذہ پر اعتراض ہے، یہ سیاہ ستہ کے مؤلفین پر اعتراض ہے، یہ دیگر محدثین پر اعتراض ہے. مرزا صاحب آپ سب محدثین کو 2 نمبر قرار دے رہے ہیں. خدا کا خوف کریں مرزا صاحب، آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ آپ دین سے دور چلے جا رہے ہیں، راہ ہدایت سے بہت دور چلے جا رہے ہیں. اللہ کے لیے توبہ کیجئے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 2 نمبری کا جو اعتراض اور الزام ہے یہ کن پر جاتا ہے. سب سے پہلے تو میں امام بخاری رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کروں گا آپ کو. آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ یہ ہیں، جو کتابیں سامنے پڑھی ہوئی نا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، آپ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بابے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے امام ہیں. ہمارے امام جو ہیں وہ مسجدوں کے امام یا فلاں آج کل کے علماء نہیں ہیں. ٹھیک ہے مرزا صاحب، ہمارے بھی امام وہی ہیں، لیکن وہ جو امام جن کو آپ اپنا امام کہتے تھے کل تک، آج آپ کے نزدیک 2 نمبر ہو گئے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے 3673 نمبر پہ، 3673 نمبر پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو پیش کیا اور فضائل صحابہ کے چیپٹر میں پیش کیا ہے. مرزا صاحب ہم بھی فضائل صحابہ میں اسے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے انسانوں کو فرما دیا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کا ذکر برائی سے نہ کرو، ان کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کرو، برے الفاظ میں نہ کرو. جس طرح مرزا صاحب آپ کرتے ہیں برے الفاظ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، انہوں نے بدعتی کہتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کیا کیا، آگے ہم تفصیل کرنے والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث تھی، اتنا ہی ٹکڑا جو آپ 2 نمبری قرار دے رہے ہیں کہ جتنا ٹکڑا بیان کرنا 2 نمبری ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو فضائل صحابہ میں بیان کیا، اس حدیث کو 3673 نمبر، اور اتنے ہی الفاظ کوٹ کیے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی. پورا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا، تو آپ کے نزدیک امام بخاری رحمہ اللہ 2 نمبر ہو گئے، نعوذ باللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ واقعہ اپنی مسند احمد میں کئی دفعہ پیش کیا. ان میں سے 3 مقامات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. 11079 نمبر، 11079، 11516 اور 11608. ان تینوں مقامات پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ پہلا پورشن بیان نہیں کیا. اتنی ہی حدیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. 7 والا ٹکڑا ان 3 مقامات پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا، تو آپ کے نزدیک مرزا صاحب وہ بھی 2 نمبر ہو گئے. امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی، جو امام بخاری و مسلم کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے 32404 نمبر حدیث، 32004 نمبر پہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں. اتنا ہی ٹکڑا پیش کیا، لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا نہ کہو. اس سے آگے پھر انہوں نے پیش کیا، پچھلا پورشن انہوں نے بھی پیش نہیں کیا. تو امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے نزدیک مرزا صاحب 2 نمبر ہو گئے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 4658 نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے، 4658، 4658 نمبر. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس کو کس باب میں لے کے آئے ہیں؟ باب فی النہی عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہنے سے منع کرنے کا بیان.
اس چیپٹر اس باب میں امام صاحب نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور یہ پورشن امام صاحب نے سکپ کر دیا، یہ پورشن ذکر نہیں کیا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ بھی آپ کے نزدیک نعوذ باللہ 2 نمبر ہو گئے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ 3861 نمبر پہ انہوں نے اس حدیث کو پیش کیا، 3861 نمبر پہ باب کیا قائم کیا، باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے 3861 نمبر پہ، انہوں نے بھی پہلا پورشن ذکر نہیں کیا، تو امام ترمذی رحمہ اللہ بھی مرزا صاحب آپ کے نزدیک 2 نمبر ہو گئے نعوذ باللہ۔ امام نسائی رحمہ اللہ، مرزا صاحب امام نسائی رحمہ اللہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اکثر ان ائمہ میں سے وہ ہیں جنہوں نے دوسرا پورشن کسی بھی جگہ کسی بھی کتاب میں ذکر نہیں کیا۔ بعض محدثین نے تو کسی موقع پہ ذکر کر دیا، کسی موقع پہ ذکر نہیں کیا، اور اکثر وہ ہیں جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو یہ ذکر کیا، صحابہ کرام کے فضائل میں وہ پورشن ذکر نہیں کیا۔ امام نسائی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں السنن الکبریٰ میں 2 مقامات پر اس حدیث کو پیش کیا، 8250 اور 8251 نمبر پہ، اور 2 الگ الگ صحابہ سے اس حدیث کو لے کے آئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی، لیکن دونوں مقامات پر امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ پورشن ذکر نہیں کیا، لہٰذا امام نسائی رحمہ اللہ بھی آپ کے نزدیک 2 نمبر ہو گئے۔ وہ جھوٹے قصے آپ سناتے تھے لوگوں کو، امام نسائی رحمہ اللہ کی شہادت کا جھوٹا واقعہ جس کا ہم نے باقاعدہ رد کیا، اور ہمارا ویڈیو کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے، کہ یہ جو آپ نے متواتر کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ جب بات آتی ہے سند کی، جب لوگ آپ سے سند کا مطالبہ کرتے ہیں، جھوٹے واقعے جھوٹے قصے جو آپ نے مشہور کیے ہوتے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی شہادت کا قصہ بھی ایسا ہی ہے جی، وہ لوگوں نے کہا جی آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کریں، تو انہوں نے کہا کہ معاویہ کی شان ہے ہی کیا جو میں بیان کروں، صحابی ہونے کے علاوہ ان کی کوئی شان نہیں ہے، تو لوگوں نے انہیں مار مار کر شہید کر دیا ناسبیوں نے۔ جھوٹا واقعہ ہے۔ ہم نے باقاعدہ طور پر کئی سال پہلے ماہنامہ سنہ میں بھی اس کی سند کی حقیقت بتائی تھی، اس میں ایک راوی مجہول ہے، نہ تو آپ اس کی توثیق پیش کر سکے۔ جب آپ سے سند صحیح ثابت نہ ہوئی، پھر آپ نے کہا یہ تو بہت ساری کتابوں میں موجود ہے لہذا متواتر ہوگا۔ مرزا صاحب ہم نے اس کلپ میں بھی بتایا تھا متواتر کی تعریف بھی آپ کو نہیں آتی، اگر آپ کو متواتر کی تعریف آتی ہوتی اتنی بڑی بونگی آپ نہ مارتے۔ بہرحال وہ کلپ احباب سن سکتے ہیں، یہاں بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کا جو ضعیف روایت والا واقعہ تھا اس کو پیش کر کے آپ انہیں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ناسبیوں کے خلاف بڑا جہاد کیا ہے، اور یہ علی رضی اللہ عنہ اہل بیت کے فضائل، جناب ہم کب کہتے ہیں ائمہ دین تو سارے اہل بیت کے فضائل مانتے تھے، صحابہ کے فضائل بھی مانتے تھے، تو امام نسائی رحمہ اللہ نے جو آپ کے نزدیک ناسبیوں کے خلاف تھے 2 موقعوں پر اس حدیث کو ذکر کیا، دونوں موقعوں پر اس پورشن کو حذف کیا۔ آپ امام نسائی رحمہ اللہ کو بھی 2 نمبر کہیں گے نعوذ باللہ۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فضائل الصحابہ میں اس چیپٹر میں اس حدیث کو ذکر کیا، اور حدیث نمبر 161 ہے 161، اور انہوں نے پہلا پورشن ذکر نہیں کیا۔ آپ کہیں گے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بھی 2 نمبر تھے نعوذ باللہ۔ امام ابو داؤد الطیالسی نے 2297 نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کیا، پہلا پورشن ذکر نہیں کیا۔ امام ابو یعلا الموصلی رحمہ اللہ نے 1087 اور 1198 نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کیا، پہلا پورشن ذکر نہیں کیا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی 2 کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا، الاوسط میں 687 نمبر، 4771 نمبر، 6567 نمبر، اور اسی طرح المعجم الصغیر میں 982 نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کیا، دوسرا پورشن حذف کر دیا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی 7253 نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کیا، اور وہاں پر انہوں نے اس پر ہیڈنگ قائم یہ کی کہ ذکر الخبر الدال علی ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم ثقات عدول۔ اس بات پر جو حدیث دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ثقات بھی ہیں، عدول بھی ہیں، عادل کی جمع ہے، عادل ہیں، اور عادل کی تعریف اگر مرزا صاحب آپ نے پڑھی ہوتی تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر کبھی بھی آپ اتنی زیادہ جھوٹی آپ کی سازشیں ہیں یا ان کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹے پراپیگنڈے ہیں آپ کبھی نہ کرتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ثقہ بھی ہیں، عادل بھی ہیں، قابل اعتبار بھی ہیں اور عادل بھی ہیں۔ عادل کی تعریف مرزا صاحب آپ پڑھ لیں، جرح و تعدیل کی کتابوں میں، اصول حدیث کی کتابوں میں اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ ہوش آ جائے گی، اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں کوئی ہدایت لکھی ہوئی تو۔
تو بہرحال امام ابن حبان رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا اس حدیث کو پیش کر کے پہلا پورشن حذف کر دیا۔ اسی طرح 7255 نمبر پہ بھی امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور اس پر ذکر الزجری عن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر برائی سے کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈانٹا ہے، منع کیا ہے۔ یہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے پیش کیا، پہلا پورشن امام ابن حبان نے ان دونوں مقامات پر حذف کر دیا۔ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے 11077، 11080، 11081 تین مقامات پر اس حدیث کو ذکر کیا، بغیر یہ ذکر کیے کہ اس میں واقعہ کیا تھا، وہ پہلا پورشن حذف کیا۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے 20907 نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ امام بہقی رحمہ اللہ نے یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ سے ذکر کیا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے 2 مقامات پر اس حدیث کو بغیر اس پورشن کے ذکر کیا مرزا صاحب، ایک مقام پر یہ پورشن ساتھ ذکر کیا، لیکن امام بہقی رحمہ اللہ نے امام مسلم رحمہ اللہ سے اس حدیث کو نقل کیا، لیکن یہ الفاظ حذف کر دیے۔ آپ کہیں کہ یہ ائمہ بھی سارے کے سارے، امام ابن ماجہ سے لے کر امام ابن حبان، امام طبرانی، امام ابو یعلا، امام ابو داؤد الطیالسی، امام ابو عوانہ اور امام بہقی رحمہ اللہ، یہ سارے 2 نمبر تھے نعوذ باللہ۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے 3 سندوں سے یہ حدیث ذکر کی ہے، شرح السنہ ان کی کتاب ہے، 3859 نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 سندیں الگ الگ ذکر کی، اور پھر آگے یہ حدیث ذکر کی، لیکن یہ پورشن ذکر نہیں کیا۔ اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ میں صفحہ نمبر 47 پہ اس حدیث کو ذکر کیا، لیکن پہلا پورشن ذکر نہیں کیا۔ یہ کچھ حوالے ہیں مرزا صاحب، کچھ حوالے، سارے محدثین کے سارے حوالے ان کی تمام کتابوں میں سے ہم نے ذکر نہیں کیے۔ ہم نے آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے مرزا صاحب، آپ نے تمام ائمہ دین کو، تمام محدثین کو 2 نمبر قرار دے دیا ہے۔ یہ سارے کے سارے نعوذ باللہ بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کرنے والے تھے، یا نعوذ باللہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو جھوٹا دفاع کرتے تھے، یا نعوذ باللہ یہ ناصبی تھے آپ کے نزدیک، یہ سارے آپ کے نزدیک 2 نمبر تھے نعوذ باللہ۔ ان سب نے یہ جتنے نمبر ہم نے احادیث کے بیان کیے ہیں، ان احادیث کے نمبرز آپ دیکھیں، سکین آپ دیکھ چکے ہیں، کسی ایک امام نے بھی ان احادیث میں ان نمبروں پہ ذکر نہیں کیا، تو کیا یہ سارے 2 نمبر ہیں؟ جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی عظمت، ان کی شان اور ان کا مقام، یا صلح حدیبیہ سے پہلے والوں کی جو قربانی ان کو ذکر کرنا مقصود ہوگا، اور مقصود تھا تو محدثین نے وہاں پر اسے ذکر کیا اس پورشن کو، اور جہاں صحابہ کرام کی عمومی فضیلت اور عظمت بیان کرنا مقصود تھی، صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا باتیں کرنا ممنوع قرار دینا تھا، اور یہ ہیڈنگ انہوں نے بنائی تھی یا اس سیاق میں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے پھر وہ پورشن حذف کر دیا، لہٰذا وہ سارے کے سارے آپ کے نزدیک 2 نمبر۔ اگر مرزا صاحب یہ سارے محدثین 2 نمبر ہیں، تو ہم 2 کیا، ہم 10 نمبر، ہم 100 نمبر بھی ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ جو مرضی آپ ہمیں کہیں، لیکن آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا، دوغلی پلیسی آپ کو چھوڑنا ہوگی، کھل کر اپنے خب سے باطن کا اظہار کرنا ہوگا۔ یہ تقیہ کی چادر کب تک آپ اوڑھے رکھیں گے؟ آپ نے امام ترمذی رحمہ اللہ کو تو ناسبی کہہ دیا، اس پہ ہمارا کلپ موجود ہے۔ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کو بغض اہل بیت کا الزام دے دیا، وہ اس پہ ہمارا کلپ موجود ہے۔ مرزا صاحب آپ ابھی آہستہ 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 اپنی ڈگر پہ آ رہے ہیں، جو جھالوی صاحب کی ڈگر تھی نا، جھالوی صاحب نے بھی اسی طرح محدثین کو بے وقت کرنے کی کوشش کی، ان پر زبان درازیاں کی، ان کے بارے میں ان کو مکار کہا، انہیں دھوکہ باز کہا، انہیں پتہ نہیں کیا کیا کہا، انہیں جھوٹا بھی کہا۔ تو پھر آپ نے بھی اسی ڈگر پر چلتے ہوئے اب کام شروع کر دیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، امام محمد بن سیرین تابعی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں تو آپ زبان دراز کر چکے ہیں، باقیوں کو بھی آپ نے انڈر گراؤنڈ درے پردہ آپ نے 2 نمبر کہہ دیا، کیونکہ ان سب نے اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے جن الفاظ کے ساتھ اہل سنت، آج کے اہل سنت ذکر کرتے ہیں۔ پھر فیصلہ اب لوگ کریں گے کہ ایسا شخص جس کے نزدیک تمام ائمہ دین 2 نمبر ہیں، وہ کس منہ سے ان احادیث کو ذکر کرتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو تروڑ مروڑ کر، ان میں خیانتیں کر کے، جھوٹی روایات، ضعیف روایات، بے سند روایات، ان کو لوگوں میں وہ رائج کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرزا صاحب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور باقی لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے، انہیں یہ بات سمجھ آئے، وہ ہمیں سنیں، ہماری بات پر غور کریں، پرکھیں، اور پھر فیصلے پہ پہنچیں
کہ کون حق کہہ رہا ہے، کون سچ کہہ رہا ہے، کون قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے، کس کو قرآن و سنت کا ترجمہ مفہوم آتا ہے اور کس کو نہیں آتا۔